وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آپ بھائیوں کے سامنے میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کی تلاوت کی ہے. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ انعام نازل ہوئی ہے اور انعام عربی میں مویشی کو کہتے ہیں. مویشی جانور ہر دور میں انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو یا پھر جو ہے بھیڑ بکریاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مکے میں جو صورتیں نازل فرمائیں ان میں زیادہ تر یہ انداز ہے کہ جو اللہ کے احسانات ہیں انسانیت کے اوپر، جن کے بغیر ہماری زندگی جو ہے گزر نہیں سکتی ہے، ان احسانات کو، ان انعامات کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے اور انسانیت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سب کسی بابا یا کسی پیر یا کسی ملنگ کے احسانات نہیں ہیں تمہارے اوپر. یہ سب کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اور مطالبہ اس نے صرف یہی کیا ہے کہ خالص میری عبادت و بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، ہر ایک اس کا محتاج اور اس کا غلام ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجی نہیں ہے اس کائنات میں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی بنایا جائے، کسی نبی کو بنایا جائے، کسی ولی کو بنایا جائے، کسی بزرگ اور پیر کو بنایا جائے اللہ کا شریک اور ساجی. اس کی صفات اور اختیارات اللہ کی جو ہیں وہ ان کو دی جائیں. اللہ کا جو حق ہے نظر و نیاز کی صورت میں، رکوع و سجدے کی صورت میں، وہ اللہ کی مخلوق کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اور سب سے زیادہ غصے اسی بات پر ہوتا ہے. اور یہ بتا دیا ہے اس نے ہر نبی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کی حالت میں مرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اس کا ایک ہی انجام اور ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، جہنم کی آگ کی صورت میں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو بتائی، جن کا یہ حال تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے بت اور مجسمے ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں یا اپنے گھروں میں،
چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، لات منات حبل العزا ہوں، اور دوسری وہ ہستیاں ہوں جن کو اپنی دانش میں یہ بڑا پہنچا ہوا اور بڑی طاقت اور بڑے اختیار والا سمجھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار کی بنا پر اس بات کے لائق ہیں کہ ان کی نظر و نیاز کی جائے، ان کو مشکل اور مصیبت میں مدد کے لیے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ طاقت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت بلند ہے۔ ہم جیسے گناہگار لوگ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کام بناتا ہے، ہماری مشکلیں دور کرتا ہے، اور ہماری جو بھی ضروریات ہے وہ ان کے وسیلے سے پوری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی جہالت ہے، شیطان نے تمہیں گمراہی میں مبتلا کیا ہے، اپنے رب کے بارے میں غلط فہمی میں ڈالا ہے، اور تم نے انسانوں کی کمزوریاں اور انسانوں میں جو مخلوق میں جو عیب پائے جاتے ہیں وہ تم نے خالق کی طرف منسوب کیے، حالانکہ خالق بے عیب ہستی ہے اللہ رب العالمین کی، اس کو ہر شے کا علم ہے، ایک ایک چیز کائنات کی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل واضح ہے، اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تم سے محبت کرتا ہے جبھی اس نے تمہاری زندگی میں آسانی کے لیے یہ بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ نعمتیں دی ہیں اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے جو آج ہے اور کل ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں کامیاب ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ بھی انبیاء کے ذریعے پہنچایا، اور یہ بتایا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں تمہارے اوپر زیادہ ہوں گی، اور آخرت میں بھی تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کی آیات سے تم نے تکبر کیا، اللہ کے ساتھ دوسرے داتا دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا بنائے، اللہ کی صفات اور اختیارات اللہ کے بندوں کو تم نے دی اور بغیر توبہ کیے مر گئے تو اس کے بعد جہنم کی آگ ہی تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، اور وہاں ایک لمحہ بھی تمہیں چین اور سکون کا میسر نہیں آ سکتا۔ تو یہ دو انجام ہر دور میں انسانیت کے سامنے رکھے جاتے رہے، اور یہاں مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ان کو پہنچائی جا رہی تھی کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور جب تم اس کی ہستی کو پہچانو گے تو صحیح معنوں میں تم اس کی بندگی اور عبادت کا حق ادا کر سکو گے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی جو چیز پوشیدہ ہے، جو معاملات آگے پیش آنے والے ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بابا، یہ ہمارے پیر، یہ ہماری نام نہاد نیک ہستیاں یہ عالم الغیب ہوا کرتی ہیں، اور آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوا کرتا تھا، اور جو ولی لوگ ہوا کرتے تھے وہ علم غیب رکھنے والے ہوتے تھے، تو جبکہ یہ اللہ کی صفات میں کھلے شرک والی بات۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے، اور بھی قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ نے واضح یہ اعلان کر دیا
کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے اس علم میں سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ نبی کو بھی وحی کے آنے سے پہلے اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بتانے سے اسے پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ امت تک وہ بات پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس وحی کے ذریعے آئی ہوئی ہوتی۔ تو عالم الغیب ہستی اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ لا یعلمھا الا ہو، ان غیب کی کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا، کوئی علم غیب نہیں رکھتا سوائے اس اللہ رب العالمین کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے وہ سب چیزیں، وہ سب اشیاء جو خشکی کے اندر ہیں، اور وہ سب کچھ جو پانیوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا یہ عالم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنے انسان ہیں، سب کا اللہ کو پتہ ہے۔ جتنے جانور ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پودے ہیں، ان پودوں میں جتنے پھول ہیں، جتنے پھل ہیں درختوں پر، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یہ سمندر ہے، ان سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کس کس طرح کی مخلوقات ہیں، انسانوں کو نہیں پتا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ ان سب کی رزق رسانی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی کا سامان دیتا ہے، چاہے وہ زمین کی نچلی تہوں کے اندر ہو۔ ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ایک آبدوز جو ہے وہ ایک ڈوبے ہوئے جہاز کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو لے جا رہی تھی، اور وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ سمندر کے پانی کے پریشر سے پھٹ گئی اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مر گئے۔ تو لیکن اس سے بھی زیادہ نیچے سمندر میں اللہ نے کتنی مخلوقات رکھی، اور ان کو اللہ رزق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت۔ فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور درخت سے کوئی پتا بھی نہیں جھڑتا مگر اللہ کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا۔ درخت کتنے ہیں اس زمین کے اوپر؟ لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، اور ان لاکھوں کروڑوں اربوں درختوں میں کتنے پتے ہو سکتے ہیں ہم صرف ایک خیالی اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ اس کے علم محیط کی شان یہ ہے کہ کسی بھی درخت سے، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ کسی کھیت میں ہو، کسی جو ہے باغیچے میں ہو، کوئی پتا بھی اگر جھڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک ذرے کا اس کائنات کے اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، یہ اللہ کے علم محیط کی شان ہے۔ تو مشرکین بھی ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتے تھے، مکے کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ ہاں یہ سب تو اللہ کا اختیار ہے، یہ سب اللہ کے علم کی بات ہے، اور ہم جو ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ ہستیاں یہ اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا کچھ اختیار دے دیا ہے، اور اس بنا پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیں۔ لیکن اس امت کے لوگوں نے، جو کلمہ پڑھنے والی امت کہلاتی ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی امت کہلاتی ہے، ان مشرکوں سے بھی زیادہ بڑھ کر شرک کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ جو ایک بہت بڑی شخصیت بر صغیر میں مانی جاتی ہے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور پھر ان کے بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا قرآن کا، بڑا دین کا کام کیا۔ تو یہ انہوں نے شاید کیا ہو، لیکن جو دین کا انکار کیا ہے، اللہ کے دین کی باتوں کی تکذیب کی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں، تو اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین نامی کتاب میں اپنی یہ لکھتے ہیں کہ میرے جو تایا تھے ابو رضا محمد، ان کا ایک نوکر تھا اور وہ نوکر جو ہے اس کی عادتیں صحیح نہیں تھی، تو تایا نے وقتاً فوقتاً اس کو اشاروں کنایوں میں سمجھایا کہ شاید یہ اپنی حرکتیں درست کر لے، تو لیکن وہ نوکر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ تو تایا نے ایک دن اسے روکا اور یہ کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری حرکتیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، تو جو کچھ کر رہا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا؟ انہوں نے کہا کہ میرے علم کا حال یہ ہے کہ زمین کی نچلی تہوں کے اندر اگر کوئی چیونٹی بھی چل رہی ہے اور اس چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آتے ہیں تو 99 میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ 100 کے 100 خیالات جانتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسا کفریہ دعویٰ کرنے والا کہ وہ چیونٹی جو زمین کی نچلی تہوں کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہو تو پھر تو کیا ہی کہنا، پھر تو 100 کے 100 جاننے کا یہ دعوے دار بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اس چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آتے ہیں تو 99 میں جانتا ہوں۔ یہ اس طرح کے دعوے کیے ان لوگوں نے، اور پھر قوم نے کہا کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے، یہ بزرگان دین ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کا علم بر صغیر میں پھیلایا۔ تو حالانکہ ان کی کتابیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے کمالات پر لکھی ہیں وہ پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کفر و شرک کے اندھیروں میں لوگوں کو دھکیلا، اور اللہ کی کتاب کے مطابق یہ طاغوت ہیں جن کا کفر کرنا یہ ایمان کی لازمی شرط اللہ نے قرار دی۔ تو فرمایا کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیریوں میں تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی زمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے، بیج جو جاتا ہے، وہ بیج جو ہے زمین کو پھاڑ کر باریک سی پوپل کی صورت میں اوپر نکلتا ہے اور پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے نا اس شکل تک لاتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جو رات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے۔ وفات کی صورت میں دے دیتا ہے۔ وفات توفع کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو پوری طرح سے کنٹرول کر لینے اور پوری طرح سے قبضہ کر لینے کے معاملے۔ توفع یا پھر وفات کا لفظی مطلب موت نہیں ہے، موت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور وفات یا توفع یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ موت کا لفظ مرنے کے لیے بالکل واضح ہے، لیکن وفات کا لفظ جو ہے وہ پورا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کنٹرول کرنے پوری طرح سے کسی چیز کا، اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ نیند موت کی حالت میں بھی انسان پوری طرح سے اللہ کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے اس لفظ کا استعمال موت کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو مطلب ہے اس کا قبضے میں کر لینا، کنٹرول کر لینا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، تمہارے جسم میں روح موجود ہوتی ہے، تم سانس بھی لے رہے ہوتے ہو، کروٹیں بھی بدل رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارا اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ تو کس بنا پر اللہ کی بات کا تم انکار کرتے ہو، جبکہ اس زندگی کی حالت میں جبکہ روح تمہارے جسم میں موجود ہے، اس وقت بھی کتنا
ایسا وقت آتا ہے کہ تم اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتے تو اللہ کے اختیار سے تم کیسے انکار کرتے ہو؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن کو جو کچھ بھی تم کام انجام دیتے ہو، کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے، دوبارہ جو ہے نیند سے جگا دیتا ہے تاکہ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تمہاری جو باقی زندگی ہے وہ پوری ہو سکے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہاں وہ تمہیں واضح کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور اس کا جو ہے بدلہ تمہیں پوری طرح دے دیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غلبہ اور قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے فرشتوں کی صورت میں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا وقت ہے اسی وقت پر ہی تمہیں موت آتی ہے۔ دنیا میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے حادثے میں بھی بچ جاتا ہے، کسی جگہ سے گر کے بھی بچ جاتا ہے، کسی شدید بیماری میں جب ڈاکٹر اسے جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کی زندگی سے تھوڑی سی رہ گئی ہے، پھر بھی وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے، وہ پورا ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ بیماری جو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتا ہے، کسی چوٹ سے اللہ تعالیٰ صحت یاب کر دیتا ہے، کسی زخم کو اللہ بھر دیتا ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہماری مقرر کردہ مدت ہے وہ پوری ہو جائے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے انسان نہیں ہو سکتا ہے اور اسے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹایا جانا ہے اور پھر وہ تمہیں جتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، وہ سارا عمل تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پورے انصاف سے فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا کہ جب ہماری طرف سے وہ مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے توفته رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پوری طرح سے قبضہ کر لیتے ہیں تمہاری جان کو، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی فرشتے جو ہے وہ اپنا کام مکمل طور سے انجام دے کر جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ مکمل ہو گیا، تو انسانوں کی طرح سے وہ غلطی نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا توفته رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں اسے، پوری طرح سے اس کا معاملہ تمام ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا سی بھی کوتاہی اس معاملے میں نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر ان کو پلٹایا جاتا ہے اللہ کی طرف جو کہ ان کا مولائے حقیقی ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، آگاہ رہو کہ حکم اسی کا اس کائنات میں چلتا ہے اور وہ جلد حساب لینے والا رب ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ فرشتے جب آتے ہیں روح نکالتے ہیں تو اس کے بعد وہ روح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی، یہاں اس قبر میں واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ آج دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث امت کے تمام فرقے اور مسلک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، فرشتے جو ہے وہ آ کے اسی قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں۔
تو حالانکہ یہ قبر پرستی کی بنیاد اور جڑ ہے کہ اس مردے کو یہاں زندہ مانا جائے کہ اس میں روح واپس آ جاتی ہے، اور یہ عقیدہ قرآن کا کھلا کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں، کہ تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کفار و مشرکین یہ اقرار کریں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ ہمارے رب تو نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ دنیا میں ہم نہیں مانتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اس قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن آج قیامت کے دن ہم مانتے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں 2 ہی موتیں دی اور 2 ہی زندگیاں دی۔ ایک ہماری زندگی یہ ہے جس میں آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اور دوسری زندگی قیامت کے دن ہوگی جب اللہ تعالیٰ روح جسم میں واپس لوٹائے گا۔ تو لیکن بدقسمتی اس امت کی کہ ایسے ایسے ان کے نام نہاد رہنما پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کو قرآن کے خلاف اور قرآن سے انکار کی راہ پہ لگایا۔ احمد بن حنبل ہوئے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر ہوئے، جنہوں نے یہ عقائد دیے کہ یہ مردہ اس کے اندر قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے والی قبر پہ زندہ ہیں، وہاں درود و سلام سنتے ہیں، اور دور پڑا جائے تو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج امت کے تمام فرقوں اور مسلکوں میں عقائد پوری طرح سے رائج ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے حنبلی ہوں، چاہے یہ دیوبندی کہلانے والے ہوں، بریلوی کہلانے والے ہوں، اہل حدیث کہلانے والے ہوں۔ اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ جب فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور وہ اپنا کام پوری طرح انجام دے دیتے ہیں، یعنی جان نکال لیتے ہیں کسی انسان کی، تو پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے پلٹایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہاں سے پھر اسے عذاب یا راحت کا سلسلہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، جو اللہ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو قال رب ارجعون، کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک اعمال کروں اس دنیا میں جا کر جسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، اب ایسا ممکن نہیں ہے دوبارہ دنیا میں جانا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے کہ جو یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اب ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے برزخ حائل ہے، رکاوٹ حائل ہے، جس کو عبور کر کے یہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتے۔ تو آج اس عقیدے نے یہ قبر پرستی کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کی ہے کہ یہ مردہ قبر پہ زندہ ہے، اور امت کے تمام فرقوں نے اسے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب کے انکار پر اور کفر پر مبنی یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں ذرا بھی خرابی اللہ کی کتاب سے کی ایک آیت سے انکار، یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا موجب ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز اور روزے اور حج اور دیگر جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ خالص ایمان کے ساتھ فرض کرتا ہے کہ اگر ایمان ہے تمہارا اللہ کے اوپر، وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے، اس کی ہر بات کو اس پہ آخر مانا جائے، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی ہر بات کو حتمی اور آخری مانا جائے،
اور ان کے مد مقابل کسی کی بھی بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر تمہارے اوپر یہ نماز بھی فرض ہے، پھر روزے بھی فرض ہیں، پھر حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے تمہارے لیے۔ تو ایک بات اور یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاتے ہیں مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ آج کتنے یہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں مولا علی، حالانکہ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، اور علی رضی اللہ عنہ مولا نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کے بندے تھے، محتاج تھے اللہ کے۔ مولا یعنی مددگار جو ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مولا اور مددگار ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اور آج کل کے یہ جو پیر اور مولوی ہیں یہ بھی فخر سے اپنے آپ کو مولانا کہلاتے ہیں، حالانکہ مولانا کا مطلب ہے ہمارا مولا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کسی مولوی کے لیے یا کسی انسان کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کرنا غلط ہے۔ فرمایا الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ رہو کہ حکم اس کائنات میں ایک اللہ ہی کا چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ تم کو کون بچاتا ہے، نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، پانی میں، سمندروں میں جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، زمین پر سفر کر رہے ہوتے ہو، اندھیری راتوں میں سفر کرتے ہو، کون تمہیں بچاتا ہے، کون تمہاری مدد کرتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی صورتحال سے اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو اس تکلیف سے بھی تمہیں نجات بخشتا ہے، اور ہر قسم کی تکلیف سے، ہر کرب سے، ہر پریشانی سے اللہ ہی تمہیں نکالتا ہے، لیکن ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ لات بابا کی جے ہو، منات بابا نے یہ کر دیا، ابراہیم بابا نے ہماری مدد کر دی، تو یہ تمہارا اللہ سے نافرمانی اور بغاوت کا رویہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم کرے اور پھر تم اس کے بندوں کے گن گاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں کرے گا؟ تو آپ دیکھیں اس قوم کا بھی حال یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو وہ ان کے جہاز جو بم پھینک رہے تھے تو سفید لباس میں بزرگ جو ہے ان بموں کو پکڑ پکڑ کے واپس سمندر میں پھینک رہے تھے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ سمندر میں طوفان آتا ہے تو عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ کراچی کو بچا دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر تکلیف سے اور ہر کرب سے، ہر پریشانی سے نجات دینے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس وقت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، اور آج بھی ایک کثیر تعداد ہے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر باباؤں اور پیروں اور ان ملنگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے، ان کی نظر و نیاز کرتی ہے، ان کے گن گاتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا بچاؤ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ نبی آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ اس بات پر بھرپور قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر سے عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے۔
اس زمین سے اللہ کا عذاب جو ہے ظاہر ہو اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف گروہوں میں مسلکوں میں بانٹ دے، فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیتوں کو پھرا پھرا کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ کے کام لیں، ان کو عقل آئے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور یہ گمراہی کے راستے سے بچیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے عذاب کی جو شکلیں ہیں ان میں صرف یہی نہیں ہے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو، جس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی، یا پھر زمین سے ہی عذاب جو ہے وہ نکل پڑے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق کی گئی، تندور سے پانی فوارے کی طرح نکلا اور پھر برسا گیا اور آسمان سے بھی پانی برسا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ بلکہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، گروہوں میں بٹ جائے اور ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ تو یہ فرقہ بندی اللہ کا عذاب ہے، اور آج یہ امت اس عذاب میں پوری طرح سے مبتلا ہے۔ لوگ فخر سے ہی کہتے ہیں کہ جی میں دیوبندی ہوں، کوئی فخر سے کہتا ہے کہ جی میں اہل حدیث ہوں، کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب یہ مانتے ہیں کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے اپنے فرقے کو کوئی چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اپنے اپنے فرقے کو، اس کے جھنڈے کو جو ہے وہ بلند رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کی بنا پر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور اس صورتحال میں ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب کے پیغام کو ہم ان تک پہنچائیں۔ ان کے پیروں اور مولویوں نے تو یہ انہیں سمجھایا ہے کہ تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے ہاتھ میں تبلیغی نصاب دے دیا ہے، فیضان سنت دے دی ہے، اور صوفیوں کے ملفوظات دے دیے ہیں کہ بس یہ پڑھو، اسی میں سب کچھ ہے، اور قرآن سے دور کر دیا ہے کہ قرآن مشکل ہے اور صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس بات کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان پیروں اور مولویوں کے فریب اور جال سے نکلیں اور اللہ کے دین کے راستے کی طرف آئیں، اپنے جسم و جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کریں۔ یہی آج سب سے اہم کام ہے ایمان والوں کے کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق دے کہ اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر